ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو ختم کیا جائے اور اس مسلمان سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنوائی۔ سونار نے انگوٹھی تو بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی اس مسلمان کے پاس لے کر آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ وہ دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب تو بہت ہو گئی، بہت جلد تم یہ جملہ بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر وہ انگوٹھی آپ سے واپس لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ دیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ وہ انگوٹھی مسلمان نے کہاں رکھی ہے، اور رات کو چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر اس نے وہ انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ سفر پر لے گیا۔ اگلے دن وہ یہودی سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہ وہاں انگوٹھی پھینک دی۔ وہ یہودی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ واپس آئے گا اور مسلمان سے وہ انگوٹھی مانگے گا تو وہ مسلمان انگوٹھی نہیں دے پائے گا، تب وہ یہودی اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخے گا اور ہر جگہ اسے بدنام کرے گا۔ وہ مسلمان جب تک اپنی رسوائی دیکھے گا تو اسے اتنا خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا تو یوں وہ اپنا جملہ اور اپنا دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان یہودی کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کی فضیلت اور نعمت کتنی بڑی ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں تو وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے میں لگا دیا۔ اچانک سے اس کی بیوی چیخی اور اسے بلائی۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے دکھایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے۔ شوہر نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی بالکل ایسی ہے جیسے اس یہودی نے امانت کے طور پر انگوٹھی رکھی تھی۔ وہ شخص بھاگ کر گیا اور اس جگہ پہ دیکھا تو اس یہودی کی انگوٹھی اس جگہ پہ نہیں تھی، تو وہ مچھلی کی پیٹ والی انگوٹھی کو یہودی کے پاس لے کر آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ پھر وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا،
جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملا، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا اور پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ وہ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور وہ یہودی اس کلمہ عظیم کو پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔